آپ کو پتہ ہونا چاہیے دور تابعین میں ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ میرے وہ نوجوان جو سوچتے ہیں کہ حرام کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ شیطانی اغوا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا ایمانداری سے کس نے ترقی کی جو ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، حرام آتا نظر آتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ حرام کھانے والوں کے دلوں کو سکون نہیں ہے، دلوں کو اطمینان نہیں ہے، یہاں بھی نہیں، اور قبر میں تو جو عذاب ہے وہ ہے۔ ابھی میں 2-3 باتیں پڑھ کر اپنی بات مکمل کروں گا، بہت دیر ہو چکی، کافی وقت گزر چکا، لیکن آپ توجہ سے سن لیں، اختتامی باتیں، اینڈ کی طرف جا رہی یہ باتیں، غور کریں آپ۔ قافلہ نکلا حج کے لیے، سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ جہاں اس کی قبر کھودتے ہیں اندر سے سانپ اور بچھو نکلتے، دوسری جگہ کھودا سانپ بچھو، تیسری جگہ کھودا سانپ بچھو، چوتھی جگہ پریشان ہو گئے کھودتے کھودتے۔ تیز رفتار گھوڑا دوڑا کر بھیجا رئیس المفسرین، سید المفسرین، حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس۔ ابن عباس کے پاس قاصد پہنچا، حضور تھوڑی دور کے فاصلے پر مکہ رہ گیا ہے، اور ہمارے ساتھ میں جو حاجی تھے ان میں سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جہاں پر قبر کھودتے ہیں وہیں سے سانپ بچھو نکلتے ہیں، کئی جگہ کھود چکے، کیا کریں؟ فرمایا دفن کر دو۔ ابن عباس کا قول، فرماتے ہیں اگر پوری روئے زمین پر بھی قبر کھودو گے تو سانپ اور بچھو سے چھٹکارا نہیں ہے، کہیں بھی دفن کرو سانپ اور بچھو اس کی قبر میں نکلیں گے۔ وجہ فرمایا اس لیے کہ وہ حرام کھاتا تھا، حرام کھانے کی وجہ سے سفر حج میں مرا ہے، پھر بھی اس کی برکت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ مرو گے تو کیا حرام کپڑے کا کفن لے کر کے جاؤ گے؟ مرو گے تمہاری دولت پر سب لوگ حوج موج کریں گے، موج مستیاں کریں گے، عذاب قبر میں تم گرفتار رہو گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے 2 بندوں نے اٹھا کے کھڑا کیا اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے، تو میں نے کیا دیکھا؟ بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں سے عنوان کے تحت آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، خون اور پیپ کا دریا ہے، اس میں ایک بندہ تیرتا ہے، جیسی وہ کنارے پر آتا ہے اس کو دوسرا بندہ پتھر مار کر اسی میں واپس ڈبو دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں سود کھانے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کہ میرے سر پر بجلیاں کڑکی، 7ویں آسمان کے اوپر میں نے دیکھا میرے سر پہ بجلیاں کڑکی۔ جب میں نے وہ بجلیاں نہیں تھی، حضور نے سمجھانے کے لیے بتایا، بجلیوں کی کڑک کی طرح آواز آئی، میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو اور جہنم کی آگ مجھے نظر آئی۔ مسلمانوں بتاؤ، دولت تو لوگ بندر نچا کر بھی کما لیتے ہیں، دولت لوگ کیسے کیسے کماتے ہیں۔ تصور کرو سچے نبی کا سچا فرمان، اگر پیٹ میں چھوٹی سی چند کی پتھری ہو جائے تو آدمی کیسے تڑپتا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت لوگوں کی تڑپ کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی سسکیوں کا عالم کیا ہوگا، اس وقت لوگوں کی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سود کھانے والوں کے پیٹ کمروں کی طرح، روم کی طرح بڑے بڑے تھے، اور اس میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے تھے، اس میں جہنم کی آگ تھی۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ دنیا ہے، یہاں تو فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اخیر میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اربوں پتی ہے، ابجوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، کھاتے کتنا ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں صرف، اور سوچیں، یہ محفلیں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے۔ سوچو مسلمانوں، کروڑ پتی آدمی کتنا کھاتا ہے، مزدور کتنا کھاتا ہے؟ جتنی 2 روٹیاں 3 روٹیاں مزدور کھا پاتا ہے اتنی 2-3 روٹی کروڑ پتی بھی کھاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک لباس مزدور بھی پہنتا ہے، ایک ہی وقت میں ایک لباس کروڑوں پتی آدمی بھی پہنتا ہے۔ ایسا ہے کہ 50-60 لباس آپ ایک ساتھ پہن سکتے ہیں؟ ہے ایسا؟ نہیں۔ جب ایک وقت میں ایک ہی لباس ہے
اور ایک وقت میں آدمی 2-3 روٹیاں ہی کھاتا ہے تو پھر حرام کیوں کماتا؟ علماء موجود ہیں، سور کھانا، سور خنزیر کھانا، اس سے بھی بدترین اگر کوئی جرم ہے تو وہ سود کھانا ہے۔ سور بھی حرام ہے، سور کھانا بھی حرام ہے، سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اور سود کھانا بھی حرام ہے۔ لیکن سور سے سود اس لیے زیادہ برا ہے کہ سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، وہ بھی حرام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو سود کھائے گا اس کے ساتھ اللہ بھی اعلان جنگ کرتا ہے اور رسول اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے۔ آپ